میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے لیے پیش خدمت ہے پروگرام کلام شہنشاہ سخن۔ اس پروگرام میں الحمدللہ مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک کلاموں کی تشریحات پیش کی جاتی ہیں، ان کے اشعار کی وضاحتیں اور ان کے اشعار کی میننگ سمجھائی جاتی ہیں کہ کیا آپ نے بیان فرمایا ہے۔ مولانا حسن رضا خان بہت بڑے شاعر، بہت بڑے عاشق رسول اور خانوادہ رضا کے ایک چمکتے سورج تھے، اور امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی اور بہت بڑے عالم دین بھی تھے۔ آپ کی نعتیں بنام ذوق نعت کتاب میں مل جاتی ہیں، اور دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے بھی اسے پبلش کیا ہے۔ دعوت اسلامی .net سے بھی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ان اشعار کو سمجھانے سے مراد کوئی شعر و شاعری کی محفل جمانا نہیں ہے، بلکہ ان اشعار میں بھی عشق خدا، عشق مصطفیٰ، عشق اولیاء، عشق صحابہ، عشق اہل بیت یہ ہمیں ملتا ہے۔ اور مقصد اس پروگرام کا یہی ہے کہ آپ کو یہ بھی بتایا جائے کہ عشق کیسے کیا جاتا ہے، یہ بھی سکھایا جائے کہ ہمارے بزرگ کیسے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے تھے، اور ان کی شاعری میں کیا ہے، کیونکہ خانوادہ اعلیٰ حضرت کے بڑے احسانات ہیں اسلام پر، سنیوں پر، اور انہی احسانات میں سے یہ پیارے پیارے اشعار بھی ہیں۔ آج مدنی چینل کے ناظرین جو کلام ہم سنیں گے وہ کلام بہت ہی خوبصورت ہے، اور یہ منقبت غوث پاک رحمت اللہ علیہ ہے۔ اس سے پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ رحمت کونین، نانا حسنین، بی بی آمینہ کے دل کے چین، صاحب قبلتین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، کلام بہت ہی خوبصورت جاری ہے، منقبت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ جو مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور بھی کئی منقبتیں ہیں جو آپ نے لکھی ہیں، لیکن یہ بڑی خوبصورت اور منفرد منقبت ہے، اور اس بحر میں شاید ہی کسی اور شاعر نے منقبت غوث اعظم لکھی ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے دو کلام اس بحر میں ملتے ہیں، لیکن وہ نعتیں ہیں، لیکن اس بحر پر منقبت غوث اعظم میں نے کسی اور کی نہیں پڑھی۔ بہت خوبصورت کلام اور بڑی پیاری التجائیں، دعائیں، انداز آپ کے اس میں ملتے ہیں۔ 19 اشعار ہیں، اور اس کا مطلب ہے اللہ برائے غوث اعظم دے مجھ کو ولائے غوث اعظم، غوث پاک کی محبت غوث پاک کے وسیلے سے ہی مانگ رہے ہیں۔ آئیے حسب معمول پہلے آپ کو طرز میں کچھ اشعار سنائیں، پھر آ کر انشاءاللہ ان کی تشریح بیان کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ برائے غوث اعظم، اللہ برائے غوث اعظم، دے مجھ کو ولائے غوث اعظم، دے مجھ کو ولائے غوث اعظم، اللہ برائے غوث اعظم، جو دم میں غنی کرے گدا کو، جو دم میں غنی کرے گدا کو، وہ کیا ہے عطا غوث اعظم، وہ کیا ہے عطا غوث اعظم، دے مجھ کو ولائے غوث اعظم، اللہ برائے غوث اعظم، کیوں حشر کے دن ہو فاش پردہ، کیوں حشر کے دن ہو فاش پردہ، کیوں حشر کے دن ہو فاش
پردہ ہیں زیر قبا اے غوث اعظم، ہیں زیر قبا اے غوث اعظم، دے مجھ کو ولائے غوث اعظم، اللہ برائے غوث اعظم، آئینہ روئے خوب رویاں، آئینہ روئے خوب رویاں، آئینہ روئے خوب رویاں، نقش کف پائے غوث اعظم، نقش کف پائے غوث اعظم، دے مجھ کو ولائے غوث اعظم، اللہ برائے غوث اعظم، اے دل نہ ڈر ان بلاؤں سے اب، اے دل نہ ڈر ان بلاؤں سے اب، اے دل نہ ڈر ان بلاؤں سے اب، وہ آئی صدا اے غوث اعظم، وہ آئی صدا اے غوث اعظم، دے مجھ کو ولائے غوث اعظم، اللہ برائے غوث اعظم۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کو سمجھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی ناظرین، آپ نے 4 شعر طرز میں سنے، بڑے پیارے اشعار ہیں، عطائے غوث اعظم کی بات ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں جو دم میں غنی کرے گدا کو، جو دم میں غنی کرے گدا کو، وہ کیا ہے عطائے غوث اعظم۔ دم میں مانے فوراً، پل بھر میں، دیر نہ لگے۔ غنی یعنی مالدار، غنی کرے گدا کو، گدا یعنی بھکاری۔ جو بھکاری آتا ہے میرے غوث کے دربار میں، وہ جھولی بھر کے جاتا ہے، اور صرف جھولی نہیں بھرتا، وہ غنی ہو کے جاتا ہے، وہ مالدار ہو جاتا ہے، اور غنی ہے تو پھر وہ دوسروں کو بھی دے گا۔ یہ میرے غوث پاک کی کیا ہے؟ عطا ہے۔ وہ کیا ہے؟ عطائے غوث اعظم۔ یہ سوالیہ انداز ہے، وہ کیا ہے؟ عطائے غوث اعظم۔ میرے آقا غوث اعظم کے دربار میں چور آتا ہے، غوث پاک کی نظر پڑ جاتی ہے، ولی بنا دیتے ہیں۔ میرے غوث پاک کے دربار میں منگتا آتا ہے تو اسے بانٹنے والا بنا دیتے ہیں۔ یہ شان غوث اعظم ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں کیوں حشر کے دن خفاش پردہ ہیں زیر قبائے غوث اعظم۔ قبا کہتے ہیں دامن کو، تو ہم غوث پاک کے دامن تلے ہیں، آپ کے دامن میں چھپے ہیں، تو پھر حشر کے دن ہمارا پردہ کیوں فاش ہو، پھر ہمارا پردہ کیوں کھلے؟ تو یہ اس امید پر کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دامن میں ہے، تو انشاءاللہ الکریم جیسے دنیا میں انہوں نے عیب چھپائے ہوئے ہیں، آخرت میں بھی کرم فرمائیں گے۔ خود ہی فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرید پر ایسے سایہ کیے ہوئے ہوں جیسے آسمان زمین پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ میرے مرید کا پردہ مغرب میں کھل جائے اور میں مشرق میں ہوں تو میں وہاں سے اس کا پردہ ڈھانکنے کے لیے آؤں گا۔ یہ وہ عطائیں ہیں جو رب اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے، یہ ولیوں کی شان ہے۔ یہ میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، جب بات ولیوں کی ہے تو پھر ایسی ہی ہوگی نا۔ جو عام بندہ کسی بڑے آدمی دنیا دار کا دوست بن جائے تو اس کی بڑی شان ہوتی ہے، اس کی بڑی ٹور ہوتی ہے، پورے شہر میں، کبھی پورے ملک میں، کبھی پوری دنیا میں اس کی چل رہی ہوتی ہے۔ تو جو اللہ کا محبوب اور اللہ کا ولی بن جائے، کیا مشرق اور کیا مغرب اس کے لیے، کیا دوری رہ گئی اس کے لیے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت سے پھر وہ خوب پاتے ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں آئینہ روئے خوب رویاں نقش کفے پائے غوث اعظم۔ بڑا پیارا شعر ہے۔ خوب رو کہتے ہیں خوبصورت کو، حسین و جمیل، دنیا کے حسین و جمیل۔ رو کہتے ہیں چہرے کو، آئینہ مرر جس میں چہرہ دیکھا جاتا ہے۔ کہہ رہے دنیا کے بڑے بڑے حسین و جمیل چہروں کے لیے آئینہ ہے۔ کون؟ کیا ہے؟ کیا ہے وہ آئینہ؟
وہ ہے نقش کف پائے غوث اعظم. میرے غوث پاک کے پاؤں کا جو تلوا ہے نا، اس کا نقش یہ بڑے بڑے حسین و جمیل کے لیے ایسا چمکدار ہے کہ وہ اس میں اپنا چہرہ دیکھے، اس میں اپنی زندگی سنوارنے کا سامان انہیں مل جائے. جیسے ایک مرر آپ کو آپ کا عیب بتاتا ہے، آپ کو اپنی زینت اور زیب کے لیے سامان فراہم کرتا ہے. آپ شیشے میں دیکھ کر بال بنا لیتے ہیں، آپ شیشے میں دیکھ کر امامہ باندھ لیتے ہیں، آپ شیشے میں دیکھ کر اپنا آپ کو سنوار لیتے ہیں. ایسے ہی میرے غوث پاک کا نقش کف پا، آپ کے تلوے جہاں پڑ جاتے ہیں وہ نقش اتنا چمکدار ہے کہ اسے دیکھ کر آپ اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں. اب ایک تو یہ ظاہری معنی ہے، ایک اس کا یہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے کہ میرے غوث پاک کی سیرت، کیونکہ جو نقش قدم ہوتا ہے اسے سیرت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، کہ میرے غوث پاک کی زندگی گزارنے کا انداز یہ بڑے بڑے نیکوکار اور صوفیہ کے لیے زندگی کو سنوارنے کا سامان ہے، اپنی زندگی کو چینج کرنے کا سامان ہے. کہ آپ آ جائیے غوث پاک کے طریقے پر، آپ کی بھی بگڑی بن جائے گی، آپ کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی. اور ایسا ہے جو میرے غوث پاک کے دیوانے ہیں، غوث پاک کی سیرت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ سخاوت کرتے ہیں، وہ شجاعت کرتے ہیں، وہ بہادر ہوتے ہیں، وہ اللہ والے بن جاتے ہیں، وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ حاجی ہو جاتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، وہ لوگوں کو نہیں ستاتے، وہ سچ بولتے ہیں، وہ امانت دار ہو جاتے ہیں. یہی سب تو غوث پاک کی سیرت ہے. تو میرے غوث پاک کی سیرت پر چل کر بڑے بڑے خوبصورت بنتے ہیں اور اپنی چمک میں اضافہ کرتے ہیں. یہ ایک معنی ہو سکتا ہے. اگلے شعر میں کہتے ہیں، اے دل نہ ڈر ان بلاؤں سے اب، اے دل نہ ڈر ان بلاؤں سے اب، وہ آئی صدائے غوث اعظم. اے دل، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں اے دل نہ ڈر. دیکھ وہ غوث پاک کی آواز آئی. آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بچہ ہوتا ہے، کسی بند کمرے میں ہے، اکیلا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے. اچانک اس کو اپنے پیرنٹ کی، کسی کے والد کی یا والدہ کی آواز آتی ہے، بیٹا سب خیریت ہے. وہ بچہ جہاں بھی تھا اکیلے میں نا، آپ بھی ہو سکتا ہے اس فیز سے گزرے ہوں، وہ بچے کا ڈر نکل جاتا ہے. وہ ماں باپ آئے نہیں ہیں، صرف آواز آئی ہے. وہ بچے کے کان میں وہ آواز پڑتی ہے نا، وہ سیٹ ہو جاتا ہے، اس کا ڈر نکل جاتا ہے. اس کو سمجھ لیجئے کہ میرے غوث پاک کی صدا آئی، میرے دل کو سنائی دی، تو بس میرا ڈر نکل گیا. اے دل نہ ڈر ان بلاؤں سے. یہ جو بلائیں نا تیرے سر پر منڈلا رہی ہیں، تو غم نہ کر، دیکھ غوث پاک کی آواز آ رہی ہے. میرے غوث پاک نہیں آئے، غوث پاک کی آواز آئی، صدا آئی، اسی سے بیڑا پار ہو جائے گا. یہ بھی محبت ہے. جب محبت ہوتی ہے نا تو یہ انداز ہوتا ہے کہ دیکھ غوث پاک کی آواز آئی، یہ آواز ہی سنبھال لیتی ہے. غوث پاک کا آنا تو بہت بڑی بات ہے، میرے غوث پاک کی آواز سنبھال لیتی، میرے غوث پاک کی آواز کھڑا کر دیتی. الحمدللہ. محبت سچی ہونی چاہیے، بیڑا پار ہوتا ہے. پھر اللہ پاک ہمیں اس در کی غلامی اور غلاموں میں استقامت عطا کرے. آئیے مزید اشعار بقیہ مقطع کے ساتھ آپ کو طرز میں سنائیں، پھر انشاءاللہ الکریم ان کی وضاحت سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ برائے غوث اعظم دے مجھ کو ولائے غوث اعظم. اللہ برائے غوث اعظم. اے غم جو ستائے اب تو جانوں، اے غم جو ستائے اب تو جانوں، اے غم جو ستائے اب تو جانوں. لے دیکھ وہ آئے غوث اعظم، لے دیکھ وہ آئے غوث اعظم. دے مجھ کو ولائے غوث اعظم. اللہ برائے غوث اعظم. تارے نفس ملائکہ ہے، تارے نفس ملائکہ ہے، تارے نفس ملائکہ ہے. ہر تارے قبائے غوث اعظم،
ہر تارے قبائے غوث اعظم دے مجھ کو ولائے غوث اعظم اللہ برائے غوث اعظم سب کھول دے عقدہ مشکل سب کھول دے عقدہ مشکل سب کھول دے عقدہ مشکل اے ناخون پائے غوث اعظم اے ناخون پائے غوث اعظم دے مجھ کو ولائے غوث اعظم اللہ برائے غوث اعظم کیا ان کی ثنا لکھوں حسن میں کیا ان کی ثنا لکھوں حسن میں کیا ان کی ثنا لکھوں حسن میں جاباد فدائے غوث اعظم جاباد فدائے غوث اعظم دے مجھ کو ولائے غوث اعظم اللہ برائے غوث اعظم۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کو سمجھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی ناظرین، آپ نے مزید 4 شعر طرز میں سنے۔ منقبت غوث پاک کی تشریح جاری ہے اور یہ اختتامی اشعار ہیں 4، بہت خوبصورت اشعار ہیں۔ کہتے ہیں اے غم جو ستائے اب تو جانو، غم سے بات کر رہے ہیں، غم ہوتا ہے نا ٹینشن، پریشانی، مشکل، تو کہہ رہے ہیں اے غم جو ستائے اب تو جانو۔ یہ وہ معنی ہے جیسے ہم کسی کو دھمکی دیتے ہوئے کہتے نا، یا کوئی ہمیں دبا رہا تھا، پریشان کر رہا تھا، اور اب کوئی ہمارا آ گیا مددگار، کوئی ساتھی، کوئی بھائی، کسی کے بڑے آ گئے تو اب کہتے ہیں نا اب بتانا، اب کر کے دکھانا۔ تو یہ بات کر رہے ہیں غم سے۔ اے غم جو ستائے اب تو جانو، اب تو مجھے ذرا ستا کے دکھانا تو میں تجھے جانوں یا مانوں۔ کیوں یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں آگے لے دیکھ وہ آئے غوث اعظم۔ بہت خوبصورت یہ مضمون ہے۔ اس سے پچھلے شعر میں صدا کی بات تھی کہ دیکھ وہ آئی صدا، تو میرا دل جو ہے اس کا ڈر نکل گیا، اور اب مجھے جو غم ستا رہے انہیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھ غوث پاک آ گئے، میں نے جو پکارا تھا تو انہوں نے کیوں نہیں آنا تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا نا، یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا۔ تو بس جو دل سے پکارتا ہے اسے مدد بھی ملتی ہے، اور اللہ پاک کے ان بندوں کی جو ہے برکتیں وہ پاتا ہے۔ تو یہ بڑا خوبصورت معنی ہے مولانا حسن رضا کے اس شعر میں، اے غم جو ستائے اب تو جانو، لے دیکھ وہ آئے غوث اعظم۔ اب مجھے ڈر نہیں ہے، اب مجھے کوئی نہیں ستائے گا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں تارے نفس ملائکہ ہے، تارے نفس ملائکہ ہے، ہر تارے قبائے غوث اعظم۔ قبا لباس کو کہتے ہیں، دامن کو بھی کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے غوث پاک کے لباس مبارک کے جو تار ہیں نا، جو دھاگے ہیں نا، یہ دھاگے بھی ملائکہ کی سانسیں ہیں۔ ملائکہ کے تارے نفس کہتے ہیں سانس کا ڈورا، ایک سانس لیا، دوسرا لیا، تیسرا لیا، اسے تارے نفس کہتے ہیں، سانس کا ڈورا۔ ملائکہ کے سانس کا ڈورے جیسی اہمیت اور عظمت رکھتے ہیں میرے غوث پاک کے لباس کے دھاگے، تار۔ یہ ہے میرے غوث پاک کی شان۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں سب کھول دے عقدہائے مشکل، سب کھول دے عقدہائے مشکل، اے ناخنے پائے غوث اعظم۔ اس شعر میں کہا گیا عقدہ، عقدہ گرہ کو کہتے ہیں، گانٹھ۔ تو مشکل، عقدہ مشکل، یہ کسی بہت پیچیدہ پریشانی کے لیے بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ کوئی گانٹھ لگ جاتی ہے تو مشکل ہو جاتا ہے اسے کھولنا، ایسے ہی مشکل کے لیے بھی عقدے کا لفظ آتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے غوث پاک کے مبارک پاؤں کے ناخن وہ اعلیٰ مرتبے والے ہیں کہ میری ساری مشکلوں کے عقدے کھول دیں،
ساری گانٹھیں کھول دیں میرے غوث پاک کے ناخن. اور ہاتھ کے ناخن سے کھولنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن پاؤں کے ناخن سے کیسے کھولیں؟ پاؤں کے ناخن تو وہ گانٹھ کھولے جو بہت ایزی ہو، بہت آسان، ہلکی سی گانٹھ ہو تو پاؤں کے ناخن سے کھول دیں گے، ورنہ تو ہاتھ کے زور لگانے پڑیں گے. لیکن یہاں اشارہ یہی ہے کہ میرے غوث پاک کے لیے تو ہماری مشکل کوئی مشکل ہی نہیں ہے. ان کے لیے تو بائیں ہاتھ کا جیسے کھیل ہے، ہم اردو میں محاورہ کہتے ہیں نا، بائیں ہاتھ کا کھیل، ایسے ہی پاؤں کے ناخن سے کھول دیں. پاؤں سے ذرا سا ہلائیں گے تو ہماری مشکل ختم، ہماری ساری مشکلیں، سارے عقدے حل ہو جائیں گے. یہ میرے غوث پاک کے پاؤں کے مبارک ناخن کی شان ہے. اور یہاں مراد یہی ہے کہ میرے غوث پاک کے لیے ہماری مشکلوں کو ٹالنا جو ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور اسی لیے تو کسی نے کہا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالی کاسا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، جھولی ہماری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا. اور مولانا حسن رضا کا اگلا ہی کلام آ رہا ہے بہت خوبصورت، اگلے پروگرام میں ہم سنیں گے. اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم. غوث پاک کی مناقب کے درمیان ایک انتہائی ممتاز کلام آگے آنے والا ہے انشاءاللہ. تو میرے غوث پاک کے لیے غلاموں کی مشکلیں ٹالنا کوئی بڑی بات نہیں، یہ مقام اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا ہے. اگلے شعر میں مقطع میں کہتے ہیں کیا ان کی ثنا لکھوں حسن میں، کیا ان کی ثنا لکھوں حسن میں، جاں باد فدائے غوث اعظم. ثنا یعنی تعریف. اے حسن میں ان کی کیا تعریف لکھوں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کوئی الفاظ ہی نہیں ہے ان کی تعریف کرنے کے لیے. بس میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ میری جاں ان پر فدا ہو، میری یہ جاں جو ہے یہ فدا ہو غوث پاک رحمت اللہ علیہ پہ. بس جاں باد یہ ہیلپنگ ورڈ کے طور پر فارسی میں آتا ہے، جاں باد فدائے غوث اعظم، یعنی میری جان جو ہے یہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ پر فدا ہے، اور بس میں ان پہ قربان ہوتا رہوں، قربان ہو جاؤں، یہی ان کی ثنا ہے. باقی تو میرے پاس کچھ نہیں کہ میں ان کی شان کے لائق کہہ سکوں. اللہ پاک ہمیں بھی ایسی غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اور ہر ولی، ہر صحابی، ہر اہل بیت کے فرد کی محبت عطا فرمائے. زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل